السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ كان بعدنا 20 إلى اشتهينا. جزاك الله خير۔ أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون۔ جزاك الله خير۔ فأقمنا عنده 20 يوما وليلة۔ جزاك الله خير۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا۔ جزاك الله خير۔ فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا۔ جزاك الله خير۔ سألنا أمن تركنا بعدنا فأكبرناه۔ جزاک اللہ خیر۔ تو حدیث کے اس پہلے حصے کو پھر سے سنتے ہیں۔ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون فاکمنا عنده 20 یوما ولیلة وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا فلما ظن انا قد اشتهینا اہلنا او قد اشتقنا سألنا عمن ترکنا بعدنا فاخبرناه۔ تو چلیے عابد حسین صاحب آپ ایک کوشش کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ عابد حسین صاحب چلیے ٹھیک ہے، میں ہی کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کی خدمت میں تھے، اور ہم جوان تھے، ہم عمر۔ ہم ان کے پاس ہم نے قیام کیا 20 دن اور رات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم اور رفیق تھے۔ پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم واقعی ڈھونڈ رہے ہیں، اشتیاق کر رہے ہیں اپنے اہل خانہ کو، انہوں نے ہم سے پوچھا ان کے بارے میں جنہیں ہم نے چھوڑا اپنے پیچھے، پس ہم نے بتایا انہیں۔ ثم وعلموهم أحدكم فيهم۔ جزاک اللہ خیر۔ قال ارجعوا إلى أهلكم۔ جزاک اللہ خیر۔ فأقیموا فیہم وعلموہم ومروہم۔ جزاک اللہ خیر۔ راوی کہتے ہیں وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، اور مزید کچھ چیزیں بتائی جو یاد بھی ہیں اور یاد نہیں ہے۔ فصلوا كما رأيتموني أصلي۔ جزاک اللہ خیر۔ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ارجعوا الی اہلکم، اپنے گھر لوٹو، اپنے گھر والوں کی اور لوٹو۔ فاقیموا فیہم، ان کے ساتھ رہو، علموہم، انہیں سکھاؤ، ومروہم، اور انہیں حکم دو۔ اور راوی کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی جو یاد نہیں ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پھر جب نماز کھڑی ہو تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان دے دے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز میں تمہاری امامت کرے۔ اشر الی السورہ التی تسمع اسمها۔ جی۔ مکرہن، واو، اعتدت، جیم، قالت، دال، سکین، با، متکئ، الف، سمعت۔ ہا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ۔ متکئن، سکین،
اعتدت قالت سمعت مكرهن مكرهن. جزاك الله بارك الله لك. اليوم الثالث والتاسعون. اليوم الثالث والتاسعون. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. اسما کیا ہوتے ہیں؟ انہیں ہم ناؤنز کہتے ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا اسپائرل ریویو کریں گے، دیکھیں گے ہم کہاں ہیں، ہم نے کیا کیا. یعنی اسما ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے پارٹس آف اسپیچ کا. ہم نے یہ بات کی کہ 3 ہی اجزاء ہوتے ہیں کلام کے، یا اسم یا فعل اور حرف. اور اس اسم میں ہم نے ضمائر کا رخ کیا. ضمائر میں پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ دیکھی، پھر ضمائر متصلہ دیکھی. ضمائر متصلہ میں ہم نے 2 اقسام دیکھے. کچھ ایسی ہوتی ہے جو اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ صرف افعال کے ساتھ ہی لگتی ہے. ان میں کیا فرق تھا وہ ہم نے رفتہ رفتہ سیکھنے کی کوشش کی. یعنی فعل کے ساتھ 2 طرح کی ضمائر لگتی ہے. کچھ یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کس پر ہوا، اور کچھ یہ بتاتی ہے کام کس نے کیا. جو یہ بتاتی ہے کہ کام کس پر ہوا انہیں ہم کہتے ہیں فی محل نصب، اور جو یہ بتاتی ہے کام کس نے کیا انہیں کہتے ہیں فی محل رفع. الیوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے اس حدیث کو پھر سے دہرائیں گے. آج اسے ہم اس عنوان کے ساتھ سمجھیں گے: الاحسان لا یضاع. نیکی ضائع نہیں ہوتی. الاحسان لا یضاع. اور آج ہم ضمائر متصلہ کو ایک بار دیکھیں گے، ریوائیو کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی امپلیکیشن کیا ہے. کیا ایسا نہیں کہ ہم نے ضمائر جو کہ اسما ہیں یہ کرتے کرتے دراصل پہلے ماضی کو ہی سمجھ لیا ہے؟ یعنی جو عادتاً ہم کہتے ہیں گردان ہے، جی یہ گردان کیا ہے؟ یہ گردان اصل میں جنکشن ہے، ایک املگم ہے. کس کا؟ افعال کا اسما کے ساتھ، یا پریسائزلی کہیں گے ضمائر کا افعال کے ساتھ. یعنی فعل اور اسم آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ ضمائر جب یہ بتائیں کہ یہ کام کون کر رہا ہے، اسے ہم عادتاً گردان میں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے ضمائر متصلہ لی. اللہ کے کرم سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ضمائر متصلہ سمجھی، جنہوں نے ہمیں دراصل یہ بتایا کہ یہ افعال کیسے بنتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل تو ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، مگر کرتا کون ہے؟ اس بنیاد پر ایک مکسچر بنتا ہے فعل اور اسم کا، یعنی فعل اور ضمائر کا. تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل السراء من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم ركي فسك الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص چل رہا تھا تو اسے شدت محسوس ہوئی پیاس کی، تو وہ ایک کنویں میں اترا، اس نے اس میں سے پانی پیا، پھر وہ نکلا. پھر کیا ہوتا ہے، اس نے دیکھا ایک کتے کو جو کہ ہانپ رہا تھا اور مٹی کھا رہا تھا اپنی اس پیاس کی وجہ سے. تو اس نے کہا یقیناً اسے بھی پہنچی ہے، اس کو بھی محسوس ہو رہی ہے، یہ بھی پہنچا ہے اسے جسے میں پہنچا تھا. یعنی جیسی پیاس مجھے لگی تھی اسے بھی یہی پیاس لگی ہے. پھر اس نے اپنا جوتا یا موزہ بھرا، پھر اسے پکڑا اپنے منہ سے، پھر چڑھا، پھر اس نے کتے کو پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے
اس کا اکرام کیا اور اسے معاف فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں پر بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار پر اجر ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک فریز ہے، یعنی قبض تو کہتے ہیں جگر کو، اور رتبہ ہوتا ہے یعنی نم یا موئسٹ جسے کہیں گے، قبضن رتبتن یعنی لیونگ آرگینزم۔ تو دیکھ لیجئے اس حدیث شریف میں کئی افعال استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قولا اس نے کہا، یمشی وہ چلا، فشتد اسے شدت محسوس ہوئی، نزل وہ اترا، شربا اس نے پیا، خرج وہ نکلا، یلحسو ہانپ رہا تھا، یاکلو کھا رہا تھا، فقولا اس نے کہا، بلگا پہنچی اسے پہنچی، بلگا اسے پہنچی، فملأ اس نے بھرا، اور یہاں پر کیا ہے؟ امسکا اس نے پکڑا، رکیا وہ نکلا، وہ چڑھا، اور پھر اس نے پلایا، اس نے شکر کیا، یعنی پھر یہاں پر ہے اللہ نے شکر کیا، تعظیم کی اس کی، غفرا اس نے معاف کیا، یعنی اللہ نے معاف کیا، قولو انہوں نے کہا، اور قولا اس نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماضی اور مضارع استعمال ہوا جو ہم نے استعمال بھی کیا۔ یہاں پر فعل اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پر ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، یعنی یہ ہم نے کوشش کی، وہاں پہ ہم نے ایک ایسٹرکس سائن بھی لگائی کہ خرجہ اگر خالی لکھا ہے اس کا مطلب ہی ہے ہوا خرجہ۔ اسی طرح سے بلگا ہوا ملأ، ہوا شکرا، ہوا غفرا، ہوا رکیا، ہوا سکا۔ یہی پیٹرن مضارعہ میں بھی چلتا ہے، یعنی جب ہم کہیں گے یلحسو ہوا یلحسو، یاکلو ہوا یاکلو۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف آنے سے پہلے ان 3 آیات کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، واقعی خسارے میں ہے، مگر اس میں استثناء ہے۔ وہ لوگ استثناء میں شامل ہیں جو کیا؟ آمنو جنہوں نے ایمان لایا، وعملو اور انہوں نے کیے، الصالحات نیک کام، وتواصو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ لگتا تو مضارعہ ہے لیکن ہے کیا؟ ماضی۔ وتواصو ایک دوسرے کو تلقین کی، حق کی اور صبر کی۔ تو اس سلائیڈ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اسم بھی، فعل بھی اور حرف بھی ہے۔ یہ جو ریڈ سے ہائی لائٹڈ ہے یہ سب حروف ہیں۔ واو ایک حرف ہے، انا ایک حرف ہے، یہاں پہ حرفا ہیں یعنی لا اور فی۔ الا ایک حرف ہے، واو ایک حرف ہے، یہ حرف ہے، یہ بھی حرف ہے، یہ واو حرف ہے اور یہ بھی حرف ہے۔ جو یہاں پر بلیک سے لکھے گئے ہیں یہ سب اسما ہیں۔ العصر ہم نے پڑھا تھا، ال جس کے ساتھ لگتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ الانسان ہم نے پڑھا تھا جس میں تنوین ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور کچھ خاص اسما ہوتے ہیں جیسے الذین۔ الصالحات دیکھ لیجئے یہ بھی اسم ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا حرف کے بعد، حروف جارہ کے بعد اسم ہی آتا ہے، اور اس میں ال بھی ہے یعنی حق اسم ہے اور صبر اسم۔ اب اس کے بعد جو بچے ہوئے ہیں، آمنو، عملو، تواصو، اس میں یہ واو کیوں ہائی لائٹڈ ہے؟ یعنی یہ اصل کیا ہے؟ آمنا، آمنا سے آمنو، واو الجماعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الف الفارقہ ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ واو اصلی نہیں ہے، یہ پلورل والا واو ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے عمل صالحہ کیے، وہ تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی ورڈ کیا ہے؟ آمنا، بیسک ورڈ کیا ہے؟ عملہ۔ جیسے ہم نے ابھی کچھ افعال دیکھے، خرجہ
قال ویسے ہی یہ ہے آمنا، یہ ہے عملا، اور یہ کیا ہے؟ یہ تواسا سے بنا ہے، تواسو، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ در حقیقت فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا۔ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے نیک کام کیے، انہوں نے کیے، انہوں نے تلقین کی۔ یہ کون ہے؟ یہی تو خاص لوگ ہیں جو کہ اس خسارے سے دور ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دن ہم جانیں گے کہ یہ اللہ کیا ہے۔ یہ اللہ ہی دراصل یہ بتاتا ہے کہ آگے والے اس سے بچے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف استثناء۔ اس سلائیڈ سے ہم نے دو چیزیں یاد رکھ لی کہ واقعی جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے اس میں سیکھی کہ یہ جو فعل یہاں پر ہے، بلکہ اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ تینوں افعال دراصل کیا بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اپنے پچھلے لیسن کو ریوائیو کیجئے، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ واو الجماع عادتاً تو دو سے زیادہ مذکر کے لیے لگتا ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں مؤنث کا بھی انکلوژن ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہ عام خطاب ہے۔ جنہوں نے ایمان لایا وہ چاہے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، جنہوں نے عمل صالحہ کیے وہ چاہے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پریسیشن اور ایکسکلوسیونیس صرف اور صرف فیمینائن کے لیے ہوتی ہے، یعنی مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ اس کیس میں کوئی بھی انٹروجن ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا، ہم نے ابتدا میں بات کی کلام کی۔ کلام ایک لفظ ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو یہ ضرور بتاتا ہے۔ کلام کے صرف 3 ہی اقسام ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی دیتا ہے لیکن اس میں ٹائم کا کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوتا۔ اس کے برعکس جو فعل ہوتا ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے، یعنی کام بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ وقت بھی ہونا چاہیے کہ یہ کام کب ہوا۔ تو یہ جو فعل ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ جز ہے من ثالث، 3 میں سے ایک اچھا جز ہے، امپورٹنٹ جز ہے جسے ہم فعل کہتے ہیں۔ یہ کمبینیشن ہے عمل کا اور زمانے کا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں زمانہ اٹیچ ہی اٹیچ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔ کون سی 2 چیزیں؟ حدوث عمل او فعل، کام کیا ہے جی، و زمان وقوعہ، اور یہ کام کب ہوا۔ اس بنیاد پر افعال کے عربی میں 3 میجر ٹائپس بتائے جاتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ثلاثۃ انواع رئیسیہ، امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ میجر 3 ٹائپس آف ورب، الماضی والمضارع والامر۔ مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، ماضی کیا ہے؟ ماضی جو ہمیں بتاتا ہے بات کرنے سے پہلے ہی کہ یہ کام ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ذہب وہ گیا، قبل زمن الکلام میں نے بولا ذہب یعنی وہ گیا ہے، اور ابھی کی بات اگر ہے جب میں کہہ رہا ہوں تبھی یہ ہو رہا ہے، یا ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم فیوچر کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں المضارع۔ اور کچھ ہم نے ایسے ٹولز بھی دیکھے جو اسپیسیفکلی بتاتے ہیں کہ کام ابھی نہیں ہو رہا لیکن ہونے والا ہے۔ تو مضارع کی مثال دیکھ لیجئے، یذہب، ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، سیذہب وہ جائے گا، اور امر کیا ہے؟ جس میں ہم حکم دیتے ہیں جاؤ، چلے جاؤ، اذہب۔ تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ 2 چیزیں ضرور ہوتی ہے، ایک زمانہ اور دوسرا وہ کام، یعنی کام کیا ہے اور ہوا کب ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب ہم نے ضمائر کی، ہم نے ان ضمائر کو ٹیسٹ اور ایکسپیرینس کیا
ماضی کے افعال کے ساتھ، یعنی ماضی کے افعال بنے ہی کیسے؟ جب ان کے ساتھ ہم نے اتصال کیا، اٹیچ کیا ضمائر کو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی ابتدائی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جس سے ہم فعل کو بس ریکوگنائز کرتے ہیں، اور یہ ایسے ٹولز ہیں یہ صرف فعل میں ہی لگتے ہیں۔ یہ وہ کلمے ہیں، یہ وہ اٹیچمنٹس ہیں جو صرف فعل میں لگتی ہے، یہ اسم میں نہیں لگتی۔ اس میں ہم نے دیکھا قد، سوف، اسے ہم نے ایکسپیرینس کیا، تا الفاعل، تائی تانیث الساکنہ، یعنی یہ ہماری پہلی کلاس تھی، پھر ہم نے اس پر لگ بھگ 5 دن صرف کیے۔ اکلتو، اکلتا، اکلتے، اکلتما، اکلتم، اکلتن، اور تائی تانیث الساکنہ، اکلت، اس بہن نے کھایا، نصرت، اس نے مدد کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم مضارعہ میں دیکھیں گے یا المخاطبہ، اور اب ہم جلد ہی داخل ہونے والے ہیں کس میں؟ احرف المضارعہ، یعنی یہ ایسے حروف ہوں گے جو صرف مضارعہ میں لگتے ہیں۔ مضارعہ فعل ہے، یہ کمبائنڈ ٹینس ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کو بیک وقت مرج کرتا ہے۔ پھر کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، یا کچھ ٹولز ہیں جو کہ یہاں پر مینشنڈ ہیں، سا اور سوفا۔ اور انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ہم دیکھیں گے بلاغت اور تاکید کے لیے ایک نون استعمال ہوتا ہے، اور مزید کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو فعل پر، خاصتاً مضارعہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے ابھی تک کی لرننگ کو اس ایک سلائیڈ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ہم نے ضمائر پڑھی، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو کسی کو ریپلیس کرتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ افعال ہوتے ہیں جو ضمیر کو ایبزارب ہی کر لیتے ہیں، اور کوئی ایسی ضمیر ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کام کس پر ہوا، کام کس پر ہوا، اور یہ بتاتی ہے ملکیت، یعنی اسے ہم نے کہا ضمیر منفصل، اسے ہم نے کہا ضمیر متصل، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے یہ محل نصب اور محل جر میں ہے۔ آئیے ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ خالد طبیب، لبس مئتف خالد، مئتف خالد ابیض، خالد خرج من البیت، خالد ذهب الى المستشفى بالحافلہ، ساعد خالدا راشد۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں خالد 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 خالد، کیا یہ اسلوب ہے؟ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ضمائر کا کام کیا ہے؟ کلام کو خوبصورت بنانا، تکرار کو کم کرنا۔ تو ذرا دیکھتے ہیں، خالد طبیب، یہ تو انٹروڈکشن ہے، ہو گیا خالد طبیب۔ لبس مئتف خالد، لبس مئتف خالد، پہنا، اس نے پہنا، اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، مینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لبس، اس نے پہنا، مئتف خالد، اس نے خالد کا کوٹ پہنا، یہ تو خالد ہی ہے۔ ہم عادتاً کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس نے اس کا یا اس نے اپنا کوٹ پہنا، تو اسے جانا ہوگا، اس کی جگہ ضمیر متصل آئے گی جو پوزیشن دکھائے گی، تو کیا کہیں گے؟ لبس مئتفہ، اس نے اپنا کوٹ پہنا۔ یہاں آپ کو بالکل پتا چلا اصل میں تھا خالدن مجرور، لہٰذا یہاں پر یہ والی ضمیر آ گئی۔ اب یہاں پھر سے دیکھ لیجئے، مئتف خالدن، خالد کا کوٹ، خالد کا کوٹ، ہم کیا کہیں گے؟ اس کا کوٹ، تو کیا لکھیں گے؟ مئتف ہو، مئتف ہو، اس کا کوٹ۔ خالد خرج، ضرورت ہی نہیں، انکلوسیونس ہے، خرج من البیت، خالد ضرورت نہیں، ذهب الى المستشفى بالحافلہ۔ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم کہتے ہیں ضمیر متصل دو کام کرتی ہے، یہ فعل کے ساتھ لگ کر، یا یہ بتاتی ہے کام کس نے کیا یا کام کس پر ہوا۔
لبسا یعنی اس نے پہنا، خرجا وہ نکلا، ذہبا وہ گیا، ساعدہ ساعدہ مدد کی، اس نے مدد کی، خالدن یہاں پر تو خالد کی مدد ہوئی ہے، کیوں بلا؟ راشدن جو ہے، راشد نے خالد کی مدد کی۔ ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں راشد نے اس کی مدد کی۔ ہمیں کلام میں سے خالد کو ریمو کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ساعدہ، ساعدہ ہو کیا بتاتا ہے؟ خالد کی مدد ہوئی ہے۔ خرجہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، خرجہ کہتا ہے خالد خود نکلا، خالد گیا، یہاں پر خالد کی مدد ہوئی۔ کس نے مدد کی؟ راشد نے۔ تو ہم نے دیکھا یہ جو ہو ہے ضمیر متصل، جب یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے تو پوزیشن دکھاتی ہے، ہز کوٹ، اور یہاں پہ ہیلپڈ ہم، راشد ہیلپڈ ہم۔ آئیے مونس کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، تائی تانیث ساکنہ لگانا ہے۔ ہم پرسوں سے یہ بات ریگولرلی کر رہے ہیں کہ فیمینائن جینڈر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ہیا ایک ضمیر منفصل ہے جو ریفر کرتی ہے کسی بھی خاتون کے بارے میں جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، نہ یہ میں ہوں نہ یہ آپ ہیں، یعنی نہ یہ فرسٹ پرسن ہے نہ یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ تو چلیے دیکھ لیجئے، زینب طبیبتن، لبست اس نے پہنا، معطف زینبی زینب نے زینب کا کوٹ پہنا، معطف زینبی ابیض زینب، یہ یہاں پر غلط ہو گیا ہے، یہ ہے زینبی خالی، عفواً، معطف زینبی ابیض، زینب کا کوٹ جو ہے وہ سفید ہے۔ زینب خرجت من البیت، زینب نکلی گھر سے، زینب ذہبت الی المستشفی بالحافلہ، زینب گئی ہاسپٹل بس میں۔ ساعد زینب راشد، راشد نے زینب کی مدد کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم ضمائر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فعل کو ہم نے لے ہی لیا، ضمیر متصل لبست، اور یہاں پہ خرجت، ذہبت، یہ کیا بتا رہا ہے کہ کام کس نے کیا؟ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر ہے ساعدہ، کیوں؟ کیونکہ کام کوئی اور کر رہا ہے۔ پھر زینب کیا کر رہی ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے، لبست معطف زینبی، زینبی کیوں؟ زینب کا کوٹ، ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس کا کوٹ، تو ہم کیا کہیں گے؟ معطفہا، ہاں کیا بتاتا ہے؟ اس کا کوٹ۔ اب پھر سے دیکھ لیجئے، اس کا کوٹ سفید ہے، پھر سے کیا کہیں گے؟ معطفہا، یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خرجت من البیت، ذہبت الی المستشفی، کیونکہ تائی تانیث الساکنہ میں ہیا کی ضمیر مستتر ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ سینٹنس ہے، ساعد زینب راشد، مدد کرنے والا راشد ہے، مدد اس کی ہوئی ہے، یعنی راشد نے اس کی مدد کی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ساعدہا، ساعدہا فعل کے ساتھ ضمیر متصل، لیکن مرفوع نہیں، منصوب۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ ہاء الغائبہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ناہیکا سے ہے۔ ہاء الغائبہ ایسی ضمائر یہ بتاتی ہے کہ کام کس پر ہوا۔ اگر یہ بتانا ہوتا کہ کام اس نے کیا تو پھر یہاں پہ تائی تانیث الساکنہ آ جاتا۔ اسی طرح سے ہم ہر ضمیر کو سپلٹ کر کے اس کے اجزاء کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، ہم یہ تینوں چیزوں کو دیکھیں گے، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ۔ یہ پہلے 1 to 1 کا فریم ہے، یعنی کیا پاسبلٹی ہے؟ دو بہنیں آپس میں بات کریں، دو بھائی آپس میں بات کریں، یا ایک بہن اور ایک بھائی آپس میں بات کریں۔ خود کی بات جو بھی کرے گا کیا کہے گا؟ انا یاسر، انا خالد، انا یاسر، انا فاطمہ، انا نادیہ، انا آسیہ،
میں نے سمجھا، میں نے کھایا، عقل تو عقل تو عقل تو عقل تو عقل تو عقل تو، کوئی فرق نہیں۔ میری کتاب کتابی، بیتی کتابی 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 کتابی، میں، میری کتاب، میں نے کچھ کام کیا، عقل تو، فہم تو، میں نے، اور جب یہ کہیں گے ہم نے کیا، عقل نہ، سمعنا، رفعنا، ہم نے اٹھایا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ اب وہیں دیکھ لیجئے، جب ایک دوسرے سے کہنا کہ تم نے کیا، تم نے کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے کہے گا انت اکلت، یہ کہے گا انت شربت۔ یہاں پر آپس میں کیا ہوگی؟ انت اکلت، انت شربت۔ یہاں بس خیال رکھنا ہے، یہ اس سے کہے گا انت اکلت، یہ اس سے کیا کہے گا؟ انت اکلت۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں انا، انت، انت۔ وہیں اب اس فریم میں ذرا یہ بات کرتے ہیں، چیزیں ہماری ہیں، تو ہم نے کہا میری، کتابی، ان دو نے کہا کتابنا، لیکن اب بتانا ہے کتاب تمہاری ہے بھائی، کتابوں کا، نہیں یہ تمہاری ہے، کتابوں کا۔ یہاں پہ کتابوں کے، اس کیس میں ہم نے خیال رکھنا ہے کتابوں کا، کتابوں کے۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ کام تم نے کیا، تم نے، میں نے نہیں۔ میں نے جب یہ کہے گا میں نے کیا، عقل تو۔ جب کہنا ہے تم نے ایسا کیا، شربت، عقلت، شربت، عقلت، اس کیس میں بڑا خیال رکھنا ہے۔ حل عقلت، نام عقلت، حل عقلت، نام عقلت۔ پوزیشن کے لیے کاف الخطاب، کام کرنے کے لیے تاء الفاعل، تا اور تی کے فرق کے ساتھ۔ اب جی اور ایک چیز ہے جو کہ چھپ رہی ہے، جسے کہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اسم کے ساتھ پوزیشن کر لیا، میری کتاب۔ فعل کے ساتھ میں نے کیا، عقلت، تو نے کیا، عقلت، تو نے کیا اے بہن، عقلت۔ تمہاری کوئی چیز ہے، کتابوں کا، تمہاری کوئی چیز ہے بہن، کتابوں کی۔ اب کیا ہے؟ میں نے کیا، تو نے کیا۔ اگر مجھے کچھ ہوا، مجھے کسی نے مارا، میری کسی نے مدد کی، تیری کسی نے مدد کی، تب کیا ہوگا؟ یعنی کوئی ایجنسی ہوگی۔ جیسے خالد کو لائیے، خالد صاحب ایک عزیز دوست ہے میرے، خالد صاحب نے میری مدد کی، نصرنی۔ خالد صاحب نے ہم سب کی مدد کی، نصرنا۔ خالد صاحب نے تمہاری مدد کی بھائی، نصرکا۔ خالد صاحب نے تمہاری مدد کی ہے بہن، نصرک، اس نے مدد کی تمہاری۔ مزید دیکھ لیجئے، کسی حرف کے ساتھ جب لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ علیہ، یہی ضمیر لگے گی۔ یعنی یہ جو پنک کلرڈ ضمیر ہے، یہ بس یہ بتاتی ہے کہ کام کس نے کیا۔ یہ ڈیمونسٹریٹو ہے، جو کہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے، لیکن یہ جو ضمیر ہے یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے۔ مثال کے طور پر رینڈملی ہم اس سیٹ کو لے لیتے ہیں، اس میں مجھے کہنا ہے تو نے کھایا، یعنی کھانے والا تو ہے، عقل تھا، لیکن میں اس والی ضمیر کو 3 سیٹس کے ساتھ لگاؤں گا۔ بیتک، تیرا گھر، علیک، تجھ پر، تمہاری اس نے مدد کی، نصرک۔ 1-1 انٹریکشن سے پھر ہم کہاں گھستے ہیں؟ 1 to many میں۔ پھر سے وہی بات، میں، انا، یہ بھی کہیں گے انا، یہ اکٹھے کہیں گے نحنو، یہ بھی اکٹھے کہیں گے نحنو۔ ان کی کوئی چیز ہے تو کیا کہیں گے؟ جیسے یہ گھر ان کا ہے، بھائی تو نا، یہ ہمارا گھر ہے، یہ کہیں گے نہیں یہ گھر ہمارا ہے۔ ان کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی، نصرنا، نصرنا، رنا، نصرنا۔ اب الٹا دیکھیں، یہ بائی کچھ کام کر رہا ہے، عقل تو، میں نے کھایا، عقل تو۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کھایا، تب آئے گا عقل نہ، ہم نے کچھ کیا، تب یہ پنک والی ضمیر لگتی ہے۔ یعنی یہ پنک والی ضمیر یہ بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے، جبکہ یہ جو گرین والی ضمیر ہے
جب یہ فعل کے ساتھ لگتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کام کس پر ہوا. یعنی ہم کہیں گے نصرہ نی، نصرہ نا، کسی اور نے میری یا ہماری مدد کی. آمنے سامنے کی جب باتیں ہوتی ہے نمبر کے حساب سے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے فریم میں 1 to 1 میں کیا کہا؟ یہ بہن کہے گی انت، انت. دو کو اکٹھے ریفر کرنا ہو تو کیا کہے گی؟ انتما. اگر یہ بھائی ان دو کو ریفر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انتما. اگر یہ کچھ کام کر رہے ہیں تو پنک والی ضمیر ایکٹیو ہوگی. کیا کہیں گے؟ نصرتما، تم نے مدد کی. ان کے لیے بھی اکل تما، تم دو نے کھایا. اب اگر ان پر کوئی کام واقع ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ والا سیٹ ایکٹیو ہوگا. اس نے مدد کی تمہاری، یہ گھر تمہارا ہے. بیتکما، نصرہ کما، علیکما، علیکما. یعنی یہ والی گرین والی ضمیر ہے یہ بہت ہی ورسٹائل ہے. اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ لگتی ہے. لیکن پنک ایک ہی بار لگتی ہے. کب لگتی ہے؟ جب یہ کہنا ہو کہ کام کون کر رہا ہے. پلورل میں ہم نے دیکھا تھا جب یہ اس سے کہے کہ تم سب نے کیا، تم سب نے کیا، تو پنک والی ضمیر اکل تم. جب یہ ان سے کہیں گے نہیں نہیں یہ تو تم نے کھایا، اکل تننا. ون یوسیج، ایک ہی استعمال، یہ بتانا کہ کام کون کر رہا ہے. وہیں پوزیشن ہو، یہ گھر تمہارا ہے بھائیو، بیتکم. نہیں 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 یہ گھر تمہارا ہے بہنوں، بیتکن. انڈیویجولی ایک ایک کو ریفر کرنے کے لیے ہم نے تینوں ضمائر کو دیکھ لیا. اس کے بعد آتا ہے غائب کا فریم. غائب کے فریم کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ غائب میں کون آتا ہے. غائب میں وہ آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نہ میں ہوں اور نہ آپ ہیں. تو یہ تینوں ضمائر رفتہ رفتہ آپ استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی وہ ایک بہن ہے، یہ کتاب اس کی ہے، عفواً یہ گھر اس کا ہے، بیتھا، اس نے اس کی مدد کی، نصرہا، اس پر کچھ بھیجنا ہے، علیہا، علیہا. تین یوسیج ہیں اس کے. وہیں یہ اس نے کچھ کیا، فہمت، اکلت، نصرت ایکٹیو ہوتا ہے تائی تانیث الساکنہ. دو بہنوں کی بات کیجئے، یہ والی ضمیر تین حصوں میں یوز ہوگی. یہ گھر ان دو کا ہے، بیتہما، کسی نے ان کی مدد کی، نصرہما، ان پر کچھ بھیجنا ہے، علیہما. یہ دو جب کچھ کریں تو تائی تانیث الساکنہ کے ساتھ الف الاثنین، الف الاثنین. نہیں نہیں یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، دو سے زیادہ بہنیں ہیں، اور نوٹ کرنے کی بات ہے صرف بہنیں ہیں. اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو بس نون النسوہ لگانا ہے. انہوں نے سیکھا، انہوں نے پیا، درسنا، فہمنا، فتحنا، نصرنا، شربنا. لیکن جب یہ والی ضمیر ایکٹیو ہوگی یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگے گی. یعنی بیتہن ان کا گھر، نصرہن اس نے مدد کی ان کی، علیہن جو کہ پھر علیہن بنتا ہے ان پر. اب اس کو دیکھ لیجئے، غائب کی بات ہے، کسی کے اوپر آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ غائب کی بات کر رہے ہیں. ایک ہوگا ہوا، اس کی کوئی چیز ہے، بیتہو، کسی نے اس کی مدد کی، نصرہو، اس پر کچھ بھیجنا ہے، علیہ، جیسے ہم کہتے ہیں علیہ السلام. تین یوسیج ہیں اس ضمیر کی. اور بائی ڈیفالٹ ورب جب آئے گا یہ خود ہوا کو انکلوڈ کرے گا. اکلا یعنی ہوا اکلا، ہوا فاہمہ، ہوا فتح. جب دو کی بات ہے، وہ دو ہیں تو ہما، ان کی کوئی چیز ہے، ہما بیتہما، ان دو کی کسی نے مدد کی، نصرہما، ان دو پر کچھ بھیجا، علیہما، اسم، فعل اور حرف کے ساتھ. وہیں یہ کچھ کر رہے ہیں تو بس الف جوڑیے، الف الاثنین، فہما، فتحا، نصرا، شربا، کتبا. بلکہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر یہاں پر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تب بھی یہی سیٹ رہے گا، کیونکہ پریسیشن صرف فیمینائن میں ہوتا ہے. اسی طرح دو سے زیادہ بھائی ہیں اور ممکن ہے کہ بہن بھی ہو تب بھی ہم ہم کہیں گے. وہ کچھ کام کریں گے تو واو الجماع لگائیں گے، جیسے
فہموا فتحوا نصروا شربوا کتبوا، ان کی کوئی چیز ہے بیتہم، کسی نے ان کی مدد کی، نصرہم، ان پر کچھ بھیجنا ہے، علیہم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو پھر سے ایک سمرائز فارم میں دیکھا کہ دراصل ضمائر متصل دو ڈومینز میں کام کرتی ہے۔ ایک ایسی ضمائر کا سیٹ ہے جو تینوں اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتا ہے۔ فعل کے ساتھ لگنے پر یہ بتاتا ہے کہ کام کس پر ہوا، اسم کے ساتھ پوزیشن دکھاتا ہے، اور حرف جر کے بعد بھی آتا ہے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا؟ نا ہی کہا، نا، ہاء الغائبہ، یا المتکلم، قاف الخطاب۔ لیکن یہ والی ضمائر بتاتی ہیں کام کون کر رہا ہے، فی محل رفع، توانینا۔ حالانکہ ہم نے ابھی اس کو پورا ایکسپلور نہیں کیا، کیوں بلا؟ کیونکہ اس میں کچھ ضمائر ایسی ہیں جو مضارعہ میں لگتی ہے، تو لہٰذا اب ہم رفتہ رفتہ مضارعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم نے اس میں کیا کیا ایکسپلور کیا؟ تا الفاعل، تا الفاعل، تو نے کیا، میں نے کیا، تو نے کیا اے بہن۔ ہم نے کیا واو الجماع، انہوں نے کیا، فہموں۔ ہم نے کیا الف الاثنین جو دو کے لیے لگتا ہے، دو کے لیے لگتا ہے، جیسے اکلا یا اکلتا۔ ہم نے کیا نون النسوہ، ہم نے کیا نون النسوہ۔ انہوں نے کیا، ان بہنوں نے کیا، اکلنا شربنا۔ اور ہم نے کیا نا، یہ کون سا نا ہے؟ یہ نا الفاعل ہے، نا الفاعل۔ یہاں پر ہم پہلے نا لگانے سے پہلے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا۔ یہاں پر بھی نا ہے جناب، یہاں پر یہ یوں ہوگا، سمعنا، اس نے ہمیں سنا، سمعنا، ہم نے سنا۔ جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم یا الخطاب، یا جسے ہم کہتے ہیں یا المخاطبہ کو کریں گے، جو کہ مؤنث کے لیے لگتا ہے صرف مضارعہ میں۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ الف الاثنین، واو الجماعہ اور نون النسوہ کیسے مضارعہ میں لگتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ کو آپ پھر سے دیکھ لیجئے، ہوا طبیب ڈیفالٹ ورب کے ساتھ، ہی طبیبۃ تاء تانیث الساکنہ کے ساتھ، ہما میں الف الاثنین، اس ہما میں الف الاثنین سے پہلے تاء تانیث الساکنہ، ہم میں واو الجماعہ، ہن میں نون النسوہ، اور آمنے سامنے کی باتوں میں تو تا تے، پھر تن پریسیشن کے ساتھ، اور تم گلوبل، تما دونوں کے لیے، عقل تو عقل نہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ضمائر متصلہ فی محل رفع فاعل ماضی میں ہم نے مکمل کر دی ہے، یعنی ہم نے دیکھا متکلم واحد کے لیے کیا لگتا ہے تو، ڈیول اور پلورل کے لیے نا، یہ سب یہ بتاتی ہیں کہ کام کون کر رہا ہے۔ اور پھر تا اور تے واحد میں، تما ڈیول میں، اور تم اور تنہ جمع میں۔ غائب میں ڈیفالٹ فعل ہی یعنی ہوا کو انکلوڈ کرتا ہے، تاء تانیث الساکنہ اور الف الاثنین۔ اس صورت میں صرف الف الاثنین، اس صورت میں تاء تانیث الساکنہ کے بعد۔ جمع میں واو الجماع وداؤٹ پریسیشن اور نون النسوہ ود پریسیشن۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ساری ضمائر ہم نے رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی جتنی اس پر پریکٹس کریں گے کم ہے، اسے بار بار دیکھ کے جہاں پر بھی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے آپ بالکل بے جھجک ریفر کیجئے۔ ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ حدیث کو پھر سے دیکھا، اور اس میں ہم نے دیکھا الاحسان لا یضاع، کہ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ضمائر متصلہ میں ہم نے دیکھا، ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کی کہ ضمائر متصلہ مرفوع بھی ہوتی ہیں اور منصوب بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ضمائر صرف افعال کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ ضمائر ایسی ہوتی ہیں جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔